موضوع گفتگو مستحب اور واجب قربانی میں فرق۔ واجب قربانی البتہ وہ واجب قربانی کہ جو حاجی کے لیے واجب، کیونکہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ قربانی حاجی کے لیے واجب ہے، چاہے حج اس کا واجب ہو اور چاہے حج اس کا مستحب ہے، لیکن غیر حاجی کے لیے قربانی مستحب ہے۔ غیر حاجی کے لیے قربانی بعض دفعہ واجب ہو سکتی ہے نذر، قسم یا عہد کے ذریعے سے۔ بس یہاں ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے واجب قربانی سے مراد وہ قربانی جو حاجی کے لیے رکن کے طور پر۔ بس پہلا فرق دونوں قربانیوں کے درمیان یہ ہے کہ حاجی کے لیے قربانی واجب ہے اور ایک رکن ہے اور اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے طویل مسائل ہیں کہ اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو کیا کرے۔ مثال کے طور پر پہلے دن نہ کر سکے تو دوسرے، تیسرے یا چوتھے دن بھی کر سکتا ہے، مختلف شرائط ہیں۔ اور اگر وہاں اسے جانور نہ ملے تو پھر وہ 3 دن روزے رکھے۔ وہ احکام بالکل جدا ہیں کہ جن کا تعلق حج سے ہے۔ بس پہلا فرق ہے واجب اور مستحق قربانی میں، یعنی حاجی اور غیر حاجی کے لیے، کہ حاجی کے لیے قربانی واجب ہے اور غیر حاجی کے لیے قربانی مستحب۔ دوسرا فرق یہ کہ حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک جانور کو قربان کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر باپ اور بیٹا حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اونٹ ہم قربان کر دیں۔ اگر انہیں اونٹ قربان کرنا ہے، 2 اونٹ کرنے ہو، انہیں ایک جانور قربان کرنا ہے، چاہے وہ ایک اونٹ ہو، چاہے وہ ایک گائے ہو، چاہے وہ ایک بھیڑ یا بکرا ہو۔ لیکن غیر حاجی ایک ہی جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اب حصے کے بارے میں توجہ رہے کہ اونٹ میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، 7 بھی، 80 بھی اور 100 بھی۔ یہ جو تصور ہے کہ فقط 7 حصے، 70 بھی ڈال سکتے ہیں، 80 بھی ڈال سکتے ہیں، 100 بھی ڈال سکتے ہیں اور 1000 بھی ڈال۔ گائے میں بھی حصے ڈال سکتے ہیں اور بکرے میں بھی حصے ڈال سکتے ہیں۔ زاد المعاد میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حصہ ڈال سکتے ہیں گوشت فند میں، یعنی بکرے میں 70 بھی اور اس سے بھی زیادہ۔ حصہ ڈالنے سے کیا مراد؟ فرض کریں کہ کچھ لوگ کسی ہاسٹل یا کسی آفس میں اب یہ چاہیں کہ قربانی کریں تو 100 روپے ڈال کے سب کہتے ہیں کہ جی ایک جانور ذبح کر دو، یہ ان سب کی جانب سے قربانی مانی جائے گی، ان سب کو ثواب ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے ان سب کو 1 کلو گوشت نہیں مل سکتا 100 روپے، لیکن انہیں ثواب ضرور ملے گا۔ بس اگر کسی ہاسٹل میں 1000 بچے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 1000 لڑکے 1000 لڑکیاں ایک گائے ذبح کریں یا ایک بکرا ذبح کریں، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں، تو جس نے 10 روپے ڈالے یا جس نے 20 روپے ڈالے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ حاجی ایک جانور کو ذبح کرے گا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا، لیکن غیر حاجی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ہی جانور میں کئی افراد حصہ ڈالیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ غیر حاجی یعنی جس کے لیے قربانی مستحب ہے، وہ ایک ہی جانور میں کئی لوگوں کو شامل کر سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ بے شک ایک ہی جانور ہو، چاہے وہ سائز کا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اس قربانی میں پہلے مرحلے میں تمام انبیاء علیہ السلام کو، پھر تمام ان کے اوصیاء علیہ السلام، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کو شامل کرے، اور اپنے تمام آباء و اجداد کو، حتیٰ تمام مومنین کو، اور پھر اگلے مرحلے میں اپنے بیوی بچوں کو شامل کرے اور نیت کرے کہ میں ان سب کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کرتا ہوں۔ یہ تصور کہ اتنے زیادہ افراد کو شامل کر کے ہمیں کیا ملے گا، تو یاد رکھیں کہ ایک نیت کے ذریعے سے مزید ثواب ملے گا انبیاء علیہ السلام کو شامل کرنے کا، ائمہ کو شامل کرنے کا، مومنین کو یاد رکھنے کا، اپنے زندہ اور مردہ والدین کو یاد رکھنے کا، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو یاد رکھنے۔ تیسرا فرق یہ کہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو منی میں قربان کرے اور غیر حاجی دنیا میں کہیں بھی قربان کر سکتا ہے۔ چوتھا فرق یہ کہ حاجی عید الاضحیٰ میں قربانی کرے گا، لیکن غیر حاجی عید الاضحیٰ کے دن بھی قربانی کر سکتا ہے اور اس کے 2 دن بعد بھی کر سکتا ہے، یعنی 10 کو بھی کر سکتا ہے، 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے۔ ایک جانب ہم توجہ دلائیں کہ اگر کسی علاقے میں چاند کنفرم نہ ہو، یعنی آپ کو شک ہے کہ یا آج 9 ہے یا آج 10 ہے، تو ایسے میں بہتر ہے کہ آپ 11 کو قربانی کریں، کیونکہ جب آپ 11 کو کریں گے تو یا 11 ہے یا 10 ہے، تو اگر 10 ہے تو قربانی صحیح ہے، اور اگر 11 ہے تو قربانی صحیح ہے۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ آج 10 سے لے جائے تو آج قربانی کر سکتا ہے، 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو بہتر ہے کہ 11 کو کریں۔ 11 کو قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر تاریخ کنفرم نہیں ہے اور 11 در حقیقت 10 ہے تو بھی قربانی صحیح ہے، اور اگر وہ 12 ہے تو بھی قربانی صحیح ہے۔ لیکن یہ ہم تاکید نہیں کر رہے ہیں کہ 11 کو کریں، فقط ہم اس جانب توجہ دلا رہے ہیں اگر کسی علاقے میں تاریخ کنفرم نہ ہو تو کیا۔ پانچواں فرق یہ کہ حاجی کے لیے شرط ہے کہ اس کی جانب سے جو شخص جانور کو ذبح کرے وہ شیعہ اثنا عشری ہو، لیکن غیر حاجی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان، البتہ جب کہا جائے مسلمان تو وہ مسلمان ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، اور چاہے کسی اور مذہب کا ہو، لیکن بغض اہل بیت نہ رکھتا۔ اگر کوئی بغض اہل بیت رکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، تو وہ ناسبی ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اور اس کے ہاتھ کا ذبح ہوا جانور مردار ہے اور نجس ہے، کھانا اور کھلانا اس کا سب کچھ حرام۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، شیعہ بن گیا ہے، اور اس کے بعد کسی نبی اور امام کے بارے میں کہے کہ وہ اللہ ہیں، تو یاد رکھیں وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کافر ہے،
اور اس کے ہاتھ کا بھی ذبح کیا ہوا جانور مردار ہے، نجس ہے، کھانا کھلانا اس کا حرام۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ حاجی کے لیے جانوروں کی عمر کے بارے میں شرائط ہے کہ اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو، اگر گائے ہے اور بکری یا بکرا ہے تو وہ 2 سال کے ہو چکے ہوں اور تیسرے میں لگ چکے ہوں، اور اگر بھیڑ ہے یا دمبا ہے تو 7 مہینے کے ہو چکے ہوں یا 1 سال کے ہو چکے ہوں تو بہتر ہے۔ لیکن غیر حاجی کے لیے 2 یا 3 سال کا اونٹ یا اونٹنی بھی جائز ہے، اور اسی طریقے سے 2 سال سے کم عمر گائے یا بکری بھی جائز ہے یا بکرا بھی جائز ہے، اور اسی طریقے سے 7 مہینے سے کم عمر بھیڑ بھی جائز۔ لیکن عمر کی شرائط پر پابندی کی شرط ہے حاجی کے بھی۔ 7واں فرق، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جس جانور کو وہ قربان کریں وہ جانور ناقص نہ ہو، یعنی اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، دم کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، بال گرا ہوا نہ ہو، اسی طریقے سے بہت بوڑھا یا بہت دبلا نہ یہ نقائص بعد میں ہوئے ہوں اور نہ ہی وہ پیدائشی ناقص ہو۔ سینگ کے بارے میں توجہ رکھیں کہ اگر سینگ کی پالش اتر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا جانور کہ جس کو ناقص کر دیا ہو اور اس کی نسل نہیں بڑھ سکتی، اور اب کیونکہ مسئلے مسائل بتا رہے ہیں تو اس گفتگو کو بہت واضح بیان کرنا ہوگا کہ وہ جانور ایسا نہ ہو کہ جس کے ٹیسٹیکلز کو ختم کر دیا گیا ہو، یعنی اسے خصی بنا دیا گیا۔ بس اگر خصی جانور ہے تو اس کی قربانی حج میں نہیں ہو سکتی، لیکن غیر حاجی ناقص جانور کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن تاکید یہی ہے کہ جو شرائط حج کی ہیں ان پر عمل کرے تو بہتر ہے۔ لیکن ہم فقط مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر گائے لایا اور گائے ٹرک یا سوزوکی سے اترتے ہوئے ٹکرائی اور سینگ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ ابھی بک تو نہیں سکتی، تو قربانی ہو جائے گی۔ آپ ایک جانور لائے اور صبح جب اس کو چارہ دکھایا اس طرح تو پتہ چلا وہ دیکھ ہی نہیں رہا، نابینا ہے، تو کیا کریں؟ کیا اس کو کسی کو بیچ سکتے ہیں؟ دھوکہ دینا حرام۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں، میں عید کے بعد اس کو ذبح کر لوں گا، یا صحیح ہے میں اس کو قربان کر دوں گا، تو نقص بتا کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو قربان کرنا چاہیں تو کر سکتے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو بہتر ہے شرائط کے مطابق جانور کو ذبح کریں۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم نے موضوع بیان کیا کہ غیر حاجی کے لیے شرائط پر عمل کرنا یعنی کامل جانور کو ذبح کرنا واجب نہیں ہے، تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہمارے نام سے ناقص جانور کو یا خصی جانور کو ذبح کریں۔ کوشش کریں کہ جب آپ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس جانور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں کہ جس جانور کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ جانور ناقص نہیں ہے بلکہ صحیح و سالم ہے۔ یہ تھے چند فرق حاجی کے لیے قربانی کے جانور اور غیر حاجی کے لیے قربانی کے جانور کے درمیان۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔